الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. دنیا میں یہ مسئلہ مسلم ہے کہ کچھ کام کرنے کے لیے کوئی سیمپل ہونا چاہیے. میں اور آپ مجھے جبہ بنانا ہو، یہ جیسے آج کل دلہا صاحب واسکٹ وغیرہ بنواتے ہیں، شیروانی بنواتے ہیں، تو کپڑا بھی دیتے ہیں، سیمپل بھی دیتے ہیں، دونوں چیزیں دیتے ہیں. اور ٹیلر سے کہا جاتا ہے کہ ہو بہو اسی طرح بنایا جائے، اور اگر اس میں ذرا بھی اوپر نیچے ہوا تو پھر ہمارے تیور، ہمارے غصہ، ہماری پیشانی کے بل، ہماری آستین کا چرانا، اگر قانون روکتا نہ ہو تو شاید ٹیلر تھپڑ کھا جائے. ہم اپنا کپڑا بھی واپس لیتے ہیں، پیسے بھی واپس لیتے ہیں. میں اس ایگزامپل سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حق تعالی جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میرے بندوں اور بندیوں، میں نے تمہیں دنیا کے اندر میری معرفت کے لیے، میری عبادت کے لیے، میرے تقرب کے لیے، میرے قرب کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے. لیکن ایک تو یہ ہے کہ تم اپنے ارادوں پر، اپنی خواہشات پر، اپنے نفس پر، اپنی چاہتوں پر تم میری معرفت حاصل کرو. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارائیت من اتخذ الہہ ہوا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے باب میں کہا ہے جن لوگوں نے بتوں کو معبود نہیں بنایا، خواہشات کو معبود بنایا. یہ یاد رکھیں، من اتخذ الہہ ہوا، خواہشات کو معبود بنایا. یہاں حق تعالیٰ کوئی بتوں کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات، اسی لیے ایک مسئلہ درمیان میں یاد رکھیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب ائمۃ الاربعہ چاروں کے چاروں برحق ہے، اور یہ ہمارا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ ائمۃ الاربعہ چاروں کے چاروں برحق ہے، یہ مذہب ہے، دین نہیں ہے. یاد رکھنا، یہ کسی اور موقع پر تفصیل ہوگی. مذہب ذہب سے ہے، چلنا. دین اس کو بولتے ہیں جو عقائد کا نام ہے، جو اصول کا نام ہے، جو نصوص کا نام ہے. نصوص قرآن اور حدیث، اس کو نصوص کہا جاتا ہے. مذہب اور چیز ہے، دین اور چیز ہے. ائمۃ الاربعہ کا دین نہیں ہے، مذہب ہے. یہ چار راستے ہیں، لیکن ان چاروں راستوں سے پہنچایا جاتا ہے دین تک. یہ مسئلہ یاد رکھیں، دین واحد ہے، ان چار راستوں سے ہم وہاں پہنچتے. تو چاروں کے چاروں ائمہ اپنی جگہ برحق ہے، استدلالات قرآن، حدیث، منصوص، نصوص سے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ اس مسئلے کو سمجھتے نہیں، اس لیے کہ دارالعلوم جامعہ ابو بکر میں پڑھتے نہیں، تو مسئلہ بھی سمجھتے نہیں. وہ یوں کہتے ہیں کہ جب یہ چاروں کے چاروں برحق ہے تو اب چاہے اس کا فالو کر لیں، اس کا فالو کر لیں، اس کا فالو کر لیں، اس میں کیا اختلاف ہو سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر چاروں اماموں کی بات کو آپ منمانی طور پر لوگے، یہ تلفیق ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ خواہشات کی اتباع ہے کہ اس مسلک میں یہ اچھا لگا اس کو لے لیا، اس مسلک میں یہ اچھا لگا اس کو لے لیا، اس مسلک میں یہ اچھا لگا. یہ خواہشات کی اتباع ہے. خواہشات کی اتباع سے قرآن نے منع کیا ہے. یہ مسئلہ خوب سمجھ لیں. تو بہرحال ہم نے ٹیلر کو کپڑا دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہو بہو ایسے ہی بنانا ہے. اللہ فرماتے ہیں میری معرفت اور میری عبادت کے لیے میں نے دنیا میں بھیجا ہے، لیکن میری معرفت اور عبادت آئے گی کیسے تمہارے پاس؟ کا میں سیمپل دیتا ہوں، میں تمہیں سیمپل دیتا ہوں.
اس سیمپل کے مطابق تم اگر معرفت اور عبادت پر چلو گے تو تم میرے محبوب بنو گے. اس لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پر یہ عاجز ایک ترجمہ کرتا ہے کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ اگر میری محبت کے تم طالب ہو اور میرے پیارے بننا چاہتے ہو تو میرے محبوب بننے کے لیے میرے دیے ہوئے سیمپل پر عمل کرو گے تو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری محبت مل جائے گی. دنیا کا دستور ہے کہ ٹیلر نے میرے دیے ہوئے سیمپل کے مطابق اگر نہیں بنایا تو ہمارا غصہ، پیسے، سب کچھ ہے. اللہ بھی کہتا ہے میرے دیے ہوئے سیمپل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عبادت، معاملات، معاشرت اور اخلاق کو لے کر آؤ گے تو یاد رکھو تم میرے محبوب نہیں بن سکتے. میرے محبوب بننے کے لیے ضروری ہے اس سیمپل کی زندگی کو لو. اب اس سیمپل نے جہاں عبادت کر کے ہمیں بتایا، جہاں معرفت خداوندی ہمیں بتائی، جہاں ہمیں تجارت اور بزنس کے مسائل بتائے، فارم اور کھیتی کے مسائل بتائے، وہیں پر اس سیمپل نے، اس نمونے نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی زندگی بھی بتائی. معاشرتی زندگی کہ آپ نکاح کیسے کرو گے، ہسبینڈ وائف کے ساتھ زندگی کیسے گزارو گے، تمہاری لائف کیسے گزرے گی، تم ایک دوسرے سے زندگی کیسے گزارو گے. یہ پورا چیپٹر ایک ہے. محدثین ہر کتاب میں کتاب النکاح کے عنوان سے مستقل کتاب قائم فرماتے، اس میں نکاح کے سارے مسائل کو بیان کر. میں بہت ادب کے ساتھ، بہت عاجزی کے ساتھ میں میرے جوانوں سے کہوں گا کہ کوئی ایک ضعیف سے ضعیف حدیث یہ بتا دے کہ کسی جگہ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا نکاح کے، بلا کسی بات کے اجنبی عورت کے ساتھ ایک طویل وقت تک گفتگو کی ہو. یہ ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ ذرا دیکھ لیں معاشرہ کدھر جا رہا ہے، ہمارے جوانوں کی زندگی کہاں جا رہی ہے. کوئی ایک سنت ایسی بتا دے کہ جس کے اندر یہ مسئلہ ہوا ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ نے اس طرح کا کوئی طریق اپنایا ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آج معمولی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی طرح مسائل بڑھتے جاتے ہیں اور کل کو ایک وقت آئے گا کہ حضور نے جو فرمایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت یہود و نصارہ کے قدم بقدم چلے گی. اگلی قوموں کے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہود و نصارہ مراد ہے؟ فرمایا فمن، اور کون؟ اور پھر حضرت نے فرمایا اگر اگلی قوموں کے لوگوں نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت کا فرد بھی اپنی ماں سے زنا کرے گا. یہ جو مسائل ہیں نا اس وقت ہم اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں اور یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا بچہ جو ہے اس طرح وہ تو تھوڑا سا اس کو آزما رہا ہے. واہ، یہ غلط ہے. شریعت میں کہیں اس کا ثبوت نہیں. شریعت کا جو نکاح کا طریق دیا گیا ہے وہ یہ کہ پہلے دیکھا جائے، رویت ہو جائے. ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انصاری عورت سے نکاح کا مسئلہ بخاری شریف میں ہے. فرمایا یا رسول اللہ میں نے نکاح کا ارادہ کیا ہے فلاں خاندان میں. حضرت نے فرمایا دیکھ لی اس لڑکی کو؟ حضرت خود پوچھ رہے دیکھ لی اس لڑکی کو؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، حضرت فرماتے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں، بعض عورتوں کی آنکھوں میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم نقص نکالنے لگو. اس لیے فرمایا دیکھ لو. مستقل ایک عنوان ہے کہ عورت کو دیکھ لیا جائے، دونوں آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ لیں، اور سمجھنے کے بعد جو ہے دوسرا مرحلہ نکاح کا ہے، اور اس نکاح کے بعد پھر ایک طویل مدت تک بیٹھے رہنا. یہ بھی عجیب ایک رسم پڑی ہوئی ہے کہ نکاح آج ہو رہا ہے، 2 سال کے بعد رخصتی ہو رہی ہے، 3 سال کے بعد رخصتی ہو رہی ہے، 1 سال. اچھا پھر عجیب باتیں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں باتوں کا جواز نکل آئے.
تو یہ باتوں ہی کا جواز کیوں ہے؟ دونوں کے ملاقات کا بھی تو جواز نکل آیا ہے. یہ سارے کے سارے جو ہیں اس سیمپل کے خلاف زندگیاں ہماری جا رہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہے. پھر ایک طویل مدت تک بغیر نکاح کے بیٹھے رہنا اور دوستی اور یاری میں زندگی گزارنا، یہ شریعت سے کہیں ثابت نہیں. اپنی زندگیوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر لاؤ. میرے جوانوں سے خصوصاً درخواست ہے، اپنی زندگی کو حضور کے طریق پر لاؤ. اس میں پیار ہے، اس میں محبت ہے، اس میں اللہ کے رسول کی اتباع ہے، اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کی محبت ہے. اور پھر نکاح کے بعد کی زندگی میں ایک دوسرے کو سمجھ کر کے زندگی گزارو. اگر ایک دوسرے کو سمجھنے کے اندر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی کچھ حد تک اختلاف سے ہم دور رہیں گے. اختلاف ہوتے ہیں، اختلاف سے کوئی منع نہیں کرتا. اچھے خاصے ولیوں کے گھر میں بھی اختلاف اور صحابہ کے گھروں میں بھی اختلاف ہوا، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنی بیویوں سے اختلاف رہا ہے. ہوتا ہے اختلاف، لیکن اختلاف وہ نہیں جو طلاق تک پہنچ جائے. اختلاف وہ نہیں جو گھروں کے گھر اجڑ جائے. اختلاف وہ نہیں جس میں ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے یتیم بن جائے. طلاقیں جب ہوتی ہے نا تو اولاد ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیم بن جاتی. اس لیے کہ ماں اب اپنا دوسرا راستہ اختیار کر رہی ہے، باپ اپنا دوسرا راستہ اختیار کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اولاد نہ ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی رہتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان اولاد کی تربیت نہیں ہو پاتی اور جس کے نتیجے میں اولاد آوارہ گناہوں کے راستے پر چلی جاتی. اس کے ذمہ دار والدین ہوں گے. تو اور پھر چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر طلاق کی نوبت لے لینا. اور بہت معاف فرمائے ایک بات، اگر میری بہنیں میری بیٹیاں سن رہی ہے، ذرا ذرا سے مسائل میں باہر سے لوگوں کو انوالو کرنا اور اپنے شوہروں کو ذلیل کرنا اور بیریاں پہنانا، خدا پاک کی قسم جس شوہر کی ذلتی ہوئی ہے آئندہ وہ شوہر زندگی تو گزارے گا لیکن محبت نہیں ہو سکتی، پیار نہیں ہو سکتا. ان چھوٹے سے مسائل میں یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح، جو نبی علیہ السلام کے متبنہ بیٹے تھے، لپالک بیٹے تھے اور آزاد شدہ غلام تھے، حضرت نے خود ان کا نکاح کرا دیا اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ نے خود نکاح فرمایا. اور جس وقت زینب کو پیغام دیا زینب تیار نہیں تھی. زینب آزاد عورت، آزادانہ گھر کی، آزاد کا مطلب یہ آج کل کی آزاد نہیں، یعنی آزادانہ گھر کی عورت، خوبصورت لڑکی. حضرت زید بن حارثہ پر غلامی کا لیبل. حضرت نے فرمایا کہ نکاح کرنا ہوگا اور اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ تم مومن نہیں ہو سکتے ہو اگر میرے نبی کی بات نہیں مانو. زینب کے بھائی نے کہا کہ آیت اتر چکی ہے، تیار ہو جا. اس پر نکاح ہوا. خیر زینب ایک آزادانہ عورت تھی اور زید غلامی کے دور سے گزرے تھے. دونوں میں نباہ نہیں ہو سکا، جس کے نتیجے میں روزانہ کے مسائل بہت طویل مسائل کے بعد حضرت نے جا کر کے یہ فرمایا کہ جب مسئلہ بن ہی نہیں رہا ہے تو اب تم جدا ہو جاؤ اور پھر طلاق کا مسئلہ ہو. تو ذرا ذرا سے مسائل میں اختلاف پیدا کرنا اور پھر اس اختلاف کو آگے باہر تک لے جانا اور شوہر کی ذلتیاں اور اس کی تذلیل. یاد رکھیں اگر اس کے بعد شوہر واپس آ بھی گیا اور گھر میں زندگی گزارتا بھی رہا، وہ ایک چپ چاپ قانون کے تحت تو زندگی گزارے گا، محبت کی تحت زندگی نہیں ہو سکتی. ان باتوں کو بہت سمجھیں اور اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں. بس اس وقت دل میں یہی بات آئی تھی کہ میں اس آیت پر ایک دو بات کہہ دوں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. معاشرتی زندگی کے لیے اگر کوئی سیمپل اور نمونہ ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اتنا بڑا مسئلہ کہ عائشہ، حفصہ، سودا نے ایک مستقل ایک پلان تیار کیا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کہ آپ زینب کے گھر سے جو پی کر آتے ہیں، جو شہد کا شربت ہے، آپ کے منہ میں بدبو آ رہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کے منہ میں بدبو آ رہی ہے. بس صرف دور کرنا تھا کہ زینب کے گھر پہ آپ شربت نہ پیے.
یہ صرف تھا کہ آپ شربت نہ پئیں، اور اس کے لیے مستقل طور پر حضرت عائشہ، حضرت جو ہے سودا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر تعویل بھی کی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مکھیاں جو ہے وہ کوئی بدبودار رس چوس کر کے لائی ہوگی اور شاید بدبودار ہو گیا ہوگا۔ بہرحال ان کیدکن عظیم تو اپنی جگہ ہے ہی۔ تو خیر حضرت پر مستقل سورہ تحریم کا نزول ہوا، لما تحرم ما، حضرت نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ شہد کو حرام کرتا ہوں، شہد کو حرام کر لیا، اچھا میں شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ نے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ، کیوں حرام کیا آپ نے جس کو ہم نے حلال کیا؟ تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کی رضامندی کے خاطر۔ چلو کوئی حرج نہیں، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمان، اللہ نے تمہارے قسموں کا حل نکالا ہے، کفارہ دے دو، مسئلہ ختم۔ اتنا بڑا مسئلہ ہوا، لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ طلاق کے مسائل نہیں سوچے، وہ باتیں نہیں سوچے۔ ان مسائل کو سمجھیں اور اپنے معاشرے کو بہت درست کریں۔ اللہ جل شانہ اس نکاح کو بہت قبول فرمائے، ان میں مودت و محبت عطا فرمائے، ان کو پیار بھری زندگی عطا فرمائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق ان کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحمت۔